افغانی اگر پاکستان کی نشریات گرنا چاہتا ہے تو کیا افغانستان دنیا میں نہیں آتا؟ کیا اس کے لوگوں کے وہ ہیومن رائٹس نہیں ہیں؟ ایز اے پالیسی ہم فیل ہوئے ہیں ہمیشہ. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس طریقے سے افغان مہاجرین کو واپس بھیجنا شروع کر دیا. آپ نے دیکھا کس طریقے سے ایک تذلیل ہوئی ان کی. ابھی تک انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے کہ نکالنے کا. میں اس حق میں بالکل نہیں ہوں. وہی کروں گا جو مجھے سوٹ کرتا ہے. کہ خان صاحب کے ویژن کے مطابق گرینڈ اپوزیشن الائنس کو ہم شپ اپ کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ عید سے پہلے یہ اپوزیشن الائنس ہے یہ شپ اپ ہو جائے. جہاں تک آپ نے مولانا صاحب کی بات کی ہے اس پہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں, چیزیں پہلے سے بہتر ہیں. جو کنسرنز مولانا صاحب کی طرف سے بتائے گئے ہیں وہ قابل حل ہے. سیکورٹی کلیپس کے اوپر پی ٹی آئی آپ سے استعفے کا مطالبہ کر رہی تھی, کیا وجہ ہے کہ سیکورٹی کلیپس کے اوپر آپ کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے؟ مجھے مجھے ٹھہرایا جائے. میں اگر میرے استعفے سے جو ہے یہ معاملہ حل ہوتا ہے تو میں حاضر ہوں. مجھے کوئی اس میں اعتراض نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. پاکستان دہشت گردی کی لہر کا بہت بڑا شکار ہے اس وقت, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں 57 حملے ہو چکے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں, بلکہ اگر آج کی حملوں کو بھی شامل کر لیں اس کے اندر تو یہ 65 کی تعداد تک پہنچ چکا ہے. اتنا خوفناک حملہ کہ خیبر پختونخوا میں حملے ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بلوچستان کے اندر حملے ہو رہے ہیں. تو اس کے اوپر اب ایک کل پارلیمانی قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اور پاکستان نے کل فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس ایشو کو سالو کیسے کرنا ہے ونس فار آل, کہ ہمیشہ کے لیے اس کو کیسے ختم کرنا ہے. تو کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے, ایک سوال ہے جو آج کے شو میں ڈسکس ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ کل جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں ایک کلیم یہ کیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو شامل کیا جائے, کیونکہ خان صاحب کے بغیر یہ اجلاس جو ہوگا اس کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہوگی, اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہوگی. تو عمران خان صاحب کا شامل ہونا کیوں ضروری ہے, یہ بھی ایک سوال ہے جو آج کے شو میں ڈسکس ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو وفاق کی افغان پالیسی ہے کہ افغان شہریوں کو 31 مارچ تک پاکستان سے نکال دیا جائے, اس کے اوپر انہوں نے ریزرویشنز کا مظاہرہ کیا ہے اور اس کی مخالفت کر دی. انہوں نے کہا جی ان سب کو شہریت دے دی جائے. تو اب کیا واقعی افغان شہریوں کو پاکستان کے اندر شہریت دے دینی چاہیے, یہ بھی ایک سوال ہے جو آج کے شو میں ڈسکس ہوگا. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید محمد علی صاحب, نیشنل سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں. ان کے ساتھ رانا احسان افضل خان صاحب ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. محمد علی صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ قومی سلامتی کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے, فیصلہ کیا کیا ہو سکتا ہے اور کیا کیا فیصلے ہونے چاہیے, اور آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ قسم کا ایونٹ ہو رہا ہے پاکستان میں کل؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سگنیفیکنٹ ایونٹ ہے. ہو تو شاید بہت پہلے جانا چاہیے تھا, کیونکہ اگر پاکستان کے جو عوامی نمائندے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کے مفادات اور ترجیحات کو بہت اہمیت دیتے ہیں, تو یقینی طور پہ آپ دیکھیں کہ پچھلے سال بھی 600 سے زیادہ حملے ہوئے ہیں آپ نے بتایا, لیکن ابھی جو تازہ ترین صورتحال ہے کہ 48 گھنٹوں میں 65 کے قریب حملے ہو چکے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس وقت پاکستان کے اعلیٰ ترین جو فورم پہ تمام پارٹیز اور تمام مکاتب فکر اور تمام حصوں کے لوگوں کا جمع ہو کے ایک نیشنل کنسنسس بلڈ کرنا کہ ہم کس طرح اس سے ایک طرح سے فیصلہ کن انداز میں دہشت گردی سے نپٹیں. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ کیا ہم اپنے فروحی اور امیڈیٹ جو ذاتی مفادات ہیں, پارٹی انٹرسٹ ہیں, اس سے بالاتر ہو کے قومی سلامتی کے جو اہم ترین ترجیحات ہیں اس کے اوپر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں. میں سمجھتا ہوں ہماری پوری قوم جو ہے اس کی توقع بھی کرتی ہے, وہ یہ ڈیزرو بھی کرتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں عالمی برادری بھی ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت سے آپشن بھی کوئی نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ ایک بار اس ختم کریں سارے معاملے. ایبسولوٹلی جی. اچھا پنجوتا صاحب آپ کی طرف آنے. سر یہ فرمائیے گا آج سارا دن یہ ڈسکس ہوتا رہا کہ عمران خان صاحب کو پے رول پہ رہا کر کے اس کمیٹی میں بٹھانا چاہیے, اور اگر خان صاحب بیٹھیں گے تو پھر ہی کوئی فائدہ ہوگا, ان کی غیر موجودگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوگی یہ میٹنگ. لیکن بہرحال 14 لوگ آپ کے تو آ ہی رہے ہیں, تو عمران خان صاحب کیوں اتنا ضروری ہیں جی سارے معاملے میں؟ بہت شکریہ جوید صاحب, آپ نے موقع دیا. جی بالکل, خان صاحب اس لیے ضروری ہیں کیونکہ خان صاحب وہ لیڈر ہیں جن کی جو پورا پاکستان جن کے پیچھے کھڑا ہے, چاہے پنجاب ہو, چاہے کے پی ہو, چاہے بلوچستان ہو, چاہے سندھ ہو, چاہے جی بی ہو, اے جے کے ہو, ہر جگہ پر یعنی بلوچی, پنجابی, سندھی, جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام تر لوگ جو ہیں عمران خان صاحب کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. وہ آپ نے دیکھ لیا 8 فروری کو کہ عوام کی کس طرح تعداد جو ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے, اور 8 فروری کے فیصلے کے بعد تو کلیئر ہوگی نا کہ قوم کدھر کھڑی ہے. تو اس لیے
جب ایسا لیڈر جس کے پیچھے عوام کی سپورٹ کھڑی ہے تو اس کی حاضری جو ہے، اس کی موجودگی جو ہے وہی بہتر جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اور کیونکہ کوئی بھی مسئلہ ہے، اب دیکھیں امن جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اس وقت تو امن آ گیا تھا اور دہشت گردی بھی کنٹرول ہو گئی تھی، ڈرون بھی رک گئے تھے کیونکہ عوام کھڑی تھی عمران خان کے پیچھے. تو ان کے پیچھے تو عوام کھڑی نہیں ہے، تو لہٰذا ان کا لیا ہوا کوئی فیصلہ وہ مؤثر ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ سپورٹ سے آئی نہیں ہے. یہ تو فارم 47 آپ کے 14 MNAs اور سینیٹرز آ رہے ہیں، جب اتنے لوگ آپ کے آ رہے ہیں تو آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ بہتر فیصلہ نہیں کر سکتے؟ بہتر فیصلہ اسی وقت ہوگا جب خان صاحب آئیں گے. تو راج صاحب آپ کی طرف آنا ہے، یہ فرمائیے گا سر، یہ اگر عمران خان صاحب کو اڑا لیا جاتا تو کوئی نہیں تھا ویسے اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ خوشائن بات ہے کہ جو پرائم منسٹر نے کوئٹہ میں APC کا اعلان کیا، اس کا ایک کہہ لیں کہ پارلیمنٹ کے اندر جو دیگر جماعتوں کی ریپرزنٹیشن ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی، اس کے اندر سب کی رائے آئے گی اور ایک کنسنسس کی طرف ہم بڑھنے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو خوشائن بات ہے کہ ہم جو پولیٹیکل کنسنسس جس کی ضرورت ہے حکومت اس کو پرسو کر رہی ہے. دیکھیں دوسری بات یہ کہ خان صاحب تو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ پارلیمنٹری کمیٹی کا اجلاس ہے تو اس کے اندر یہ کہنا کہ خان صاحب آ جاتے. خان صاحب اس وقت 14 سال کی جو ہے وہ جیل کاٹ رہے ہیں کرپشن کے اوپر. تو میرے خیال سے جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں PTI کے، میرے خیال سے وہ اتنے اہل ہیں کہ وہ PTI کا موقف جو ہے وہ وہاں رکھیں گے. اچھا، یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی لیے آپ نے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے کیونکہ جو پہلے APC تھی اس میں ظاہر ہے عمران خان صاحب کو آپ کو انوائٹ کرنا پڑنا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ اب ان کو انوائٹ کریں گے تو آئیں گے تو خبر بنے گی، لہذا ان کا راستہ روکنے کے لیے اب کہا یہ جا رہا ہے، اب یہ پاکستان تحریک انصاف کا خیال ہے، میں پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس لیے آپ پارلیمانی کمیٹی کی طرف گئے. دیکھیں جاوید چوہدری صاحب، بات یہ ہے کہ ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت سارے معاملات ہیں جن کے اوپر اختلافات ہیں. پانی کا کنال کا ایشو جو ہے وہ صدر صاحب نے پارلیمنٹ میں ریز کیا. یہ جو ٹائم ہے نا، یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ اپنے ان اختلافات کو استعمال کر کے کوئی لیوریج جو ہے یا کوئی آپ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں. دیکھیں خان صاحب کو اب یہ جو PTI نے ڈیمانڈ کی ہے یہ غیر مناسب ہے ڈیمانڈ. کیا یہ ڈکٹیٹرشپ ہے PTI؟ کیا کوئی اہل بندہ نہیں ہے PTI کے اندر بیٹھا جو ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کر سکے یا PTI کا موقف رکھ سکے؟ تو یہ کہنا، یہ ڈیمانڈ کرنا ہی جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک جو ہے، میں اگر بلیک میل سخت لفظ نہیں ہے تو اس سے کوئی ہلکا لفظ آپ اس کے کمپیریزن میں لے لیں کہ یہ اس کے بات ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ سیلف انٹرسٹ اندر ڈال دیں. انہوں نے نہیں بلاویں گے تھے معاملات آگے نہیں چل سکتے. کیوں نہیں چل سکتے؟ ایک جماعت ہے، جماعت کے اندر سینئر لیڈرز ہیں، ان کا ایکسپیرینس ہے، اپوزیشن لیڈر ہیں، تو وہ اپنا جو ہے وہ موقع پریزنٹ کرے. تو یہ جو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت یہ نہیں ڈسکس ہونا چاہیے کہ جی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی، فلانا نہیں ہو رہا. دیکھیں یہ پوائنٹ ہے کہ ہم نے دہشت گردی کو اس ملک سے کیسے ختم کرنا ہے، اور وہ موقف جو ہے وہ PTI اپنا فراہم کر دے. اب اس کے اندر وہ جو ہے وہ اب پیپلز پارٹی کہے کہ پانی کا مسئلہ نہیں حل ہوگا تو ہم جو ہے فلانا نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے. تو یہ پوائنٹ سکورنگ کا یا اپنے پرانے جو تنازعات ہیں ان کے اوپر اپنی چیز منوانے کا یا ہماری شرائط نمبر 1 یا 2 یا 3 مانیں گے تو ہم جنید اکبر صاحب نے آج ان کی ایک ویڈیو بھی ہے، اس ویڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب 1 ہے، 1 ہے، اور باقی ساری پارٹی ساری قیادت جو ہے 0 ہے، اور جب تک 1 نہیں ہوگا تو 0 ہی رہے گا، اور جب 1 لگ جائے گا تو ہو سکتا ہے وہ 1 لاکھ ہو جائے، 2 لاکھ ہو جائے، 1 کروڑ ہو جائے. تو وہ آپ سب کو 0 سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب تک خان نہیں آئے گا یہ فگر کمپلیٹ نہیں ہوگی. پہلے مجھے بریک لینے دے، بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. نہیں میں نے پنجوتا صاحب یہ فرمائی کہ سر جب آپ کے 14 لوگ ہیں اس کمیٹی میں، اس کے اندر آپ کے MNAs ہیں، پھر آپ کے سینیٹرز ہیں، پھر آپ کے چیئرمین صاحب ہیں اس کے اندر، پھر آپ کے سیکرٹری جنرل صاحب ہیں، تو اس کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 14 لوگ ایک سائٹ پہ اور عمران خان صاحب کی پریزنس ایک سائٹ پہ؟ بالکل جی، کیونکہ وہ سربراہ ہیں اس پارٹی کے، اور اگر ان 14 لوگوں کو بھی ووٹ ملا ہے نا تو وہ عمران خان کی وجہ سے ملا ہے. عمران خان کے اوپر لوگ اعتماد کرتے ہیں، تو وہ جو اعتماد ہے نا اس بنیاد کے اوپر، کیونکہ عوام کا اعتماد ان پر ہے، تو وہ جو فیصلہ ان کے بغیر کوئی ہوگا اس کی وہ کریڈیبلٹی نہیں ہوگی. اس فیصلے کی کریڈیبلٹی ہوگی جب
عمران خان موجود ہوں گے اور فیصلہ ہوگا. تو اس لیے ان کی موجودگی ضروری ہے تاکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس مسئلے کا حل جیسے عمران خان کے دور حکومت میں نکلے تو عمران خان کی موجودگی ضروری ہے. ادروائز آپ کو ڈیسیجن لے بھی لیں تو عمران خان اس میں موجود نہ ہو تو اس ڈیسیجن کی وہ وقت نہیں ہوگی جو ان کے ہونے سے ہوگی. اچھا ویسے اب آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان صاحب پھر ان چوروں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے؟ جب وہ پرائم منسٹر تھے تو ان کے ساتھ تو نہیں بیٹھنا چاہتے تھے, بلکہ سیکیورٹی اسی طرح پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس ہوئے تھے جس کے اندر بطور پرائم منسٹر بھی وہ شریک نہیں ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی میں تو ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. تو اب کیا ایسی تبدیلی آ گئی ہے کہ خان صاحب ان چوروں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے پے رول پہ رہا ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے جو سب پریس کانفرنس کی تھی آج سے 2 دن پہلے, جس میں تحریک انصاف نے موقف رکھا تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ ہم بلانے کا جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں کہ تمام پارٹیاں آئیں. اس کا مقصد یہی تھا کہ تمام پارٹیاں وہ موجود ہوں اور فیصلہ ہو, اور اس کے اندر خان صاحب کی پریزنس کا ذکر ہوا تھا کہ وہ ان کی موجودگی ہو اور تمام پارٹیاں. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت بھی جو اجلاس ہوا اس میں تمام پارٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں, کیونکہ یہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے, ملک میں دہشت گردی کا معاملہ ہے. تو اس کے پارٹیاں اس وقت بھی بیٹھی ہوئی ہیں ساری پارٹیاں, تو کل بھی ساری بیٹھ رہی ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف کے 14 لوگ ہوں گے. پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. قائدین میں عمران خان صاحب اس وقت نہیں بیٹھے تھے, وہ بطور پرائم منسٹر بھی بیٹھے تھے, اور انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہونے لگی تھی اس وقت, شاید آپ کو یاد ہو ابھی نندن کا ایشو تھا, اس وقت بھی نہیں بیٹھے تھے خان صاحب. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جنید اکبر صاحب نے فرمایا نا, انہوں نے کہا کہ جتنی زیرو بھی ہو نا ان کے ساتھ جب تک ایک نہیں لگے گا نا تو اس کی ویلیو نہیں ہوگی. تو کوئی بھی ڈیسیجن لینا ہے نا تو ویلیو اس ڈیسیجن کی ہوگی, قوم اس وقت ساتھ کھڑی ہوگی جب عمران خان موجود ہوگے, اور یہ حقیقت آپ کو ماننی پڑے گی. آپ جتنی مرضی دھاندلی کے ساتھ آ کے ایک سیٹ اپ بنا دیں, آپ سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا لیں, آپ ان کی آواز بند کرنے کی کوشش کریں, ان کے گھروں میں چھاپے ماریں, جو مرضی کریں, لیکن یہ قوم نے ڈیسائیڈ کیا ہے 8 فروری کو اور کل الیکشن کرا لیں, کل پھر فیصلہ جائے گا اور پھر فیصلے کے بعد آپ اپنا کوئی اجلاس بلا لیجیے گا. تو جب قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے, ڈیسیجن ان کے بغیر کوئی ہوگا تو ویلیو کیا ہے؟ ٹھیک ہو. اچھا یہ فرمائیے محمد علی صاحب, ایک یہ پرسیپشن بھی ہے پاکستان میں کہ اگر آپ نے نیشنل کنسنسس پیدا کرنا ہے تو پھر آپ کو عمران خان صاحب کو آن بورڈ کرنا پڑے گا, تو وداؤٹ عمران خان یہ کنسنسس ہو جائے گا؟ آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کنسنسس یوزفل ہے, اور جو اہم ترین فیصلے پاکستان کی قومی سلامتی کے تقاضوں کے مطابق اس وقت کرنا پاکستان کی حکومت اور ریاست کی ضرورت ہے, اس کی جس طرح آپ نے بھی کہا لیجیٹیمیسی کے لیے, اونرشپ کے لیے ایک انکلوسیو اپروچ ضروری ہے. لیکن اگر ایک پارٹی یا ایک انڈیویجول نیشنل کنسنسس اور نیشنل سیکیورٹی کا پارٹ کسی بھی وجہ سے نہیں بننا چاہتا, تو میں سمجھتا ہوں نیشنل سیکیورٹی کے ایشو کے اوپر کمپرومائز اس وقت نہیں کیا جا سکتا. 4 باتیں. نمبر 1 دیکھیں, ایک تو آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ 25 سال کی جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے اس میں آئیڈیولوجیکلی ایک سمپتھی تو ان کی رہی ہے, یہ ایڈمائر کرتے رہے ہیں طالبان کو. تمام پارٹیوں کی رہی ہے جی, ویسے پیپلز پارٹی کی بھی رہی, نون لیگ کی بھی رہی. نہیں میرا خیال ہے پیپلز پارٹی, میں آبجیکٹیو بات کر رہا ہوں, اس نے جتنا اسٹرانگ سٹانس کرٹیکلی لیا, ایون بلاول صاحب نے بھی جتنا اسٹرانگلی سپورٹ کیا کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کو, اتنا شاید کسی اور پارٹی نے نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹریٹجکلی بھی اگر دیکھا جائے کہ یہ جب آپ ایک کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں, یہ بہت ڈیمیجنگ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک انسرجنٹ کو یا ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ اوورٹ نیگوسیشنز کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں, آپ تامل ٹائیگر کو پڑھیں, آپ آئی آر اے کو پڑھیں, آپ کسی بھی ٹیررسٹ موومنٹ کو پڑھیں, تو وہ اس کو لیجیٹیمیسی کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ ایکچولی آپ اس نیشنل کنسنسس کو ڈی لیجیٹیمائز کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن جس نے پاکستان کے اندر ہزاروں لوگوں کو شہید کیا ہے, ان کے ساتھ اوور نیگوسیشن کر کے ان کو لیجیٹیمائز کرنا چاہتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں گناپور صاحب نیگوشیشن کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں آپ فورن پالیسی ایک صوبہ تو نہیں چلا سکتا دنیا کا کوئی, اور چلانی بھی نہیں چاہیے. اچھا سب سے امپورٹنٹ بات, جسٹ ٹو پٹ تھنگز انٹو کانٹیکسٹ, عمران صاحب کی حکومت تھی جب سوئفٹ ریٹارٹ ہوا تھا, آپ کو یاد ہے نا؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں ایک کوا شہید ہوتا ہے تو اس پہ پاکستان فضائیہ اتنا مدلل جواب دیتی ہے. ٹھیک ہے, ادھر پاکستان کے 80,000 لوگ شہید ہوئے ہیں, اس کے بعد ان کے جو موجب لوگ ہیں, ریسپانسبل لوگ, ان سے آپ نیگوسیشن کرنا چاہتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک دیز تھنگز ایڈ اپ.
ٹھیک ہے اور ہمیں نیشنل سیکیورٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. وی شوڈ گو اہیڈ ود اٹ ود عمران خان اور وداؤٹ عمران خان. ہمیں کسی انڈیویجول یا پارٹی کو نیشنل کنسنسس اور نیشنل سیکیورٹی کے راستے میں رکاوٹ بننے یا اس کو ایروڈ یا ویک کرنے کی اجازت بھی نہیں دینی چاہیے, کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ دہشت گردوں کو غلط سگنل جا رہا ہے. یہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے گا رانا صاحب کہ ایکسپیکٹیشن کیا ہے آپ کی کل کی پارلیمانی کمیٹی کا جو اجلاس ہے, اس سے آپ کا خیال یہ ہے کہ کوئی ایسا نیشنل ایکشن پلان 2 ہوگا جس کے اوپر عمل درآمد ہر صورت ہوگا اور پاکستان جو ہے نا یہ دہشت گردی کے کم از کم عذاب سے نکل جائے گا؟ دیکھیں, سب سے پہلی ایکسپیکٹیشن یا امید تو یہی ہے کہ جتنی بھی جماعتوں کے ریپرزینٹیٹیوز آئیں گے وہ اپنی ذاتیات اور پارٹی کی جو پیٹی پالیٹکس جو ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہوتے ہیں, ڈیمانڈز ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, ان کو پیچھے چھوڑ کے ملکی مفاد کے لیے اکٹھے ہوں گے اور اس دہشت گردی کی کمر توڑنے کے لیے اکٹھے ہوں گے. پہلی تو یہ امید بھی ہے اور ایکسپیکٹیشن بھی ہے. لیکن دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان 2 کہ بے شک آپ اس کے لیے ایک نیشنل ایکشن پلان 2 بنا دیں, لیکن جو نیشنل ایکشن پلان 1 ہے اس کو پہلے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اسٹڈی کیا جائے گا کہ اگر بارڈر سیکیورٹی کے معاملات ہیں اور اس کے بعد آپ کی لا انفورسمنٹ کے معاملات ہیں یا سی ٹی ڈیز ہیں جو کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ کس حد تک فعال ہیں. پھر انہی جو 14 پچھلے نکات تھے کہ بلوچستان کی ریکنسیلیشن کے اوپر کام ہونا ہے, مدارس کی رجسٹریشن ہے, ان کی ریگولرائزیشن ہے, پھر اس کے علاوہ آپ کی اکنامک انٹیگریشن, سوشل کوہیجن کے اوپر کیا کچھ ہوا اور کس کا کیا رول ہے اور کہاں لوپ ہولز ہیں اور کس کو کردار کیا ادا کرنے کی ضرورت ہے, اور سب سے بڑھ کے کہ سب کو ایک یونٹ کی طرح کام کرنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ وفاق ہو, صوبے ہوں, مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اب یہاں اگر ہم یہ بیانات دیں گے کہ ہم نے تو جی TORs دے دی, ابھی تک جواب نہیں آیا تو ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں, تو دیکھیں یہ چیزیں ساری سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہم اپنے یہاں ووٹرز کے لیے بیان بازی کرتے ہیں, یہ افسوسناک ہے. یہ ایک نیشنل معاملہ ہے, ہمیں فوکس کرنا چاہیے اس کو جو ہے وہ ریزولوشن کی طرف لے جانے کے لیے, بجائے کہ ہم پوائنٹس کو, کیونکہ یہ لاشوں کا, جانوں کا معاملہ ہے, خون کا معاملہ ہے, شہادتوں کا معاملہ ہے, آپ کی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ, آپ کی معیشت کا معاملہ ہے, ایوری تھنگ از انٹرلنکڈ. تو امید تو یہی ہے کہ لوگ جو سینس ول پریویل, ہم اپنی پیٹی پالیٹکس کو سیٹ اسائڈ کر کے ہم ایک نیشنل ایجنڈے پہ کوئی ایک بیان اور ایک پیج کے اوپر ساری جماعتیں آ جائیں تو وہ بڑی خوشائن بات ہوگی. یہی امید ہے. نیشنل ایکشن جو 14 نکات ہیں اگر وہ پورے کر لیے, ہم نے بالکل مکمل ہو گئے, وہ ہر ایک نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے, تو بے شک آپ نیشنل ایکشن پلان 2 بنا لیں. اگر وہ نہیں مکمل ہوئے تو جو چیزیں اور کوئی سمجھتے ہیں سارے کنسنسس کے ساتھ کہ ان چیزوں کو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے, وہ بھی اس میں شامل ہے, گفتگو کر لیں, کچھ 14 کے بعد 4 اور نکات ڈال لیں اگر ضرورت ہے. لیکن ہمیں اپنی بیان بازی, جو پیٹی پالیٹکس ہے, عوام کو جو ہم یہاں گمراہ کرتے ہیں اپنی سیاست کے اندر, وہ ہمیں چھوڑ کے ہمیں ایک نیریٹو چاہیے تاکہ ہم اس دہشت گردی کی کمر توڑیں. ٹھیک ٹھیک. اچھا رانا صاحب آپ کے پاس یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ گنڈا پور صاحب نے ایک دیا تھا وفاق کو, انہوں نے کہا جی مجھے نیگوشیٹ کرنے دیں طالبان گورنمنٹ کے ساتھ, میں کچھ درمیان کا راستہ نکال لوں گا, بلکہ انہوں نے ایک خط بھی لکھا ہوا ہے فارن آفس کو کہ اجازت دی جائے. لیکن آپ یہ جو فینامنا ہے گنڈا پور صاحب کا, جو ان کو ایکسپیکٹیشن ہے ان کی کہ جی ہم راضی کر لیں گے طالبان گورنمنٹ کو, تو آپ یہ ایکسرسائز کیوں نہیں کر رہے یہ آپشن؟ چھوٹی سی بریک کو بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. رانا صاحب یہ فرمائیے گا, جب گنڈا پور صاحب کے پاس ایک آپشن ہے, وہ اس سمجھ رہے ہیں کہ ایک ونڈو کھلے گی اور اس ونڈو کے ذریعے وہ افغان گورنمنٹ کو راضی کر لیں گے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی نہ کریں, تو ہم اس آپشن کی طرف کیوں نہیں جا رہے, ہم اسے ایکسرسائز کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ لیکن سب سے پہلے تو گنڈا پور صاحب بھی اس چیز سے واقف ہوں گے کہ حکومت پاکستان جو ہے ڈیلی بیسس پہ افغان طالبان کے ساتھ رابطے میں ہے, چاہے وہ آپ کا فارن آفس ہو, انٹیریئر منسٹری ہو, آپ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں, اور وہاں اس حد تک انفارمیشن شیئرنگ ہے کہ ہم ان کو یہ ایویڈنس بھی شیئر کرتے ہیں کہ آپ کی سرزمین میں یہ BLA جو ہے یہاں ایکٹیو ہے, یہاں جو ہے وہ
TTP ایکٹیو ہے اور آپ ان پہ ایکشن لیں, اور وہ نہیں لے رہے, اور پھر ہم نے سرجیکل سٹرائکس بھی کی. اب دیکھیں اس کے اوپر اگر تو گنڈا پور صاحب سمجھتے ہیں کہ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو وہ اپنی انپٹ دے دیں, لیکن یہ تو دیکھیں اٹ از پیور پالیٹکس, پیور پوائنٹ سکورنگ. اپنی یہاں جو لوکل آپ کے ووٹ بینک ہے آپ اس کو خوش کرنے کے لیے ایسی بیان بازی کرتے ہیں کہ ہم جی بات چیت ہمیں کرنے کا موقع دیں. بھئی آپ یو آر پارٹ آف پاکستان, آپ اس کا حصہ ہیں, آپ کے پاس جو اپنا مینڈیٹ ہے آپ اس پہ فوکس کریں. CTDs کتنی فعال آپ نے کر لی, کتنا آپ نے اس کو جو ہے وہ ایفیشینٹ بنا لیا, کتنا آپ نے اس میں انویسٹ کیا, کتنا آپ نے جو ہے وہ اکنامک انٹیگریشن کی, ابھی خرم کے اندر کتنی آپ نے ہیلتھ فیسلٹیز دی, کتنا آپ نے ان کو ضم کیا ایک نارمل سی کے اندر. تو یہاں آپ کا فوکس ہونا چاہیے. باقی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی گیپس ہیں آپ کی فارن پالیسی کے اندر تو آپ اپنی انپٹ دیں, لیکن یہاں بیان بازی کرنا شروع کر دیں اس طرح تو ہر صوبہ جو ہے وہ اپنی فارن پالیسی لانچ کر دے, تو اٹ از ایبسولوٹلی بزرگ اور یہ فولش ہے. اور میں اس سے بڑھ کے میں وہ سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, لیکن یہ صرف اور صرف پوائنٹ سکورنگ اور تھکی ہوئی سیاست ہے جو گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ پنجوتا صاحب فرمائیے, گنڈا پور صاحب کے پاس کون سا ایسا فارمولہ ہے جس کے تحت وہ راضی کر لیں گے طالبان کو یا طالبان گورنمنٹ کو, اور اس طالبان گورنمنٹ کو جن کو رشیا نہیں سمجھا سکا, جن کو امریکہ نہیں سمجھا سکا, جنہیں 45 سال سے پاکستان نہیں سمجھا سکا, اور اب چائنا جو ہے وہ بھی مجبور ہو گیا کہ یہ کیا لوگ ہیں, تو گنڈا پور صاحب کے پاس کون سا ایسا آپشن ہے کہ وہ ان کو سمجھا لیں گے؟ جو صاحب گزاری یہ ہے کہ میں پروگرام میں تیسری دفعہ یہ کہنے لگا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب تھی اس وقت دہشت گردی بھی کنٹرول ہو گئی تھی, ڈرون بھی روک گئے تھے, اور پالیسی کا فرق تھا. بات چیت سے معاملے کا حل نکلا تھا. جب بات چیت کی طرف آپ بڑھیں گی نہیں تو پھر معاملہ کیسے حل ہوگا؟ کیا جنگوں سے کبھی جو ہے ملک آگے بڑھے ہیں, خوشحالی ہوئی ہے؟ امن قائم ہوتا ہے جب آپ مسئلے کے حل کی طرف جاتے ہیں. آپ مسئلے کی حل طرف جا ہی نہیں جنگ کر رہے ہیں. 48 گھنٹوں میں 65 حملے ہو گئے ہیں, آپ کی ٹرین اغوا ہو گئی ہے. آج انہوں نے پولیس چوکیوں پہ اور پولیس تھانوں کے اوپر اٹیک کرنے شروع کر دی انہوں نے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیگوشیٹ کر لیتے ہیں ان سے. لوگ آپ کے مر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے پہلے بھی دہشت گردی جو ہے وہ کوئی کنٹرول نہیں ہوئی تھی, دھماکے تھے, ڈرون تھے, چل رہے تھے, اور معاملے کا حل جو ہے نکالا گیا. ہم یہ نہیں کہتے فساد ہوا تھا وہ 13 سے 18 میں ہوا تھا. آپ غلط بیانی کر رہے ہیں کہ آپ کا کوئی کردار تھا ڈرون حملے ختم کرنے میں. کوئی کردار نہیں تھا. آپ کسی بھی جو بندہ جو سیکیورٹی ایکسپرٹ ہے اس سے پوچھ لیں, آپ کا زیرو کردار تھا ڈرون حملے ختم کرنے میں یا دہشت گردی کو ختم کرنے میں. آپ بلا وجہ کریڈٹ لے جا رہے ہیں کسی چیز کا جس میں کردار ہی کوئی. بہتر تو رانا صاحب اپنی باری پہ بولیے گا. میں پروگرام میں بیٹھا ہوتا تو میں سامنے پھر میں آپ کو بولنے نہ دیتا. میں تو آپ کا بڑا غور سے 2 دفعہ سنا ہے, میں نے تو آپ کو نہیں انٹرپٹ کیا. جب میں بات کر رہا ہوں مکمل تو آپ کر لیجیے گا. آپ بھی تو غلط بیانی کر رہے ہیں. کیا نواز شریف صاحب اپنی سیٹ جیتے ہوئے ہیں؟ کیا شہباز شریف صاحب اپنی سیٹیں جیتے ہوئے ہیں؟ کیا آپ تمام لوگ اپنی سیٹیں جیتے؟ آپ کے پاس تو کریڈیبلٹی نہیں ہے. خواجہ سے خواج کہہ رہا تھا کہ ہم استعفیٰ دے دیتے تو بھائی کیوں نہیں دیتے آپ کو عوام نے مینڈیٹ ہی نہیں دیا. آپ نے آ کے ڈاکہ ڈال کے اس پارلیمنٹ کے اوپر آپ مسلط کر دیے گئے فارم 47 کے مطابق ڈیل کر کے, اور ادھر آ کر لیکچر دے رہے ہیں سیکیورٹی کی. آپ کو اتھرائز کس نے کیا ہے؟ کس نے آپ کو اتھارٹی دی ہے؟ کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ آ کر پارلیمنٹ چلائیں؟ کس نے آپ کو جو ہے یہاں آ کر مینڈیٹ دے کر بھیجا ہے؟ تمام آپ اپنے حلقوں سے ہار کر, اور ادھر آ کر ٹی وی کے اوپر آپ بیٹھ کے غلط بیانی کر کے اپنی منسٹریاں اور اپنے عہدے لینے کے چکر میں آپ غلط بیانی کر رہے ہیں یا میں غلط بیانی کر رہا ہوں؟ عمران خان کے دور حکومت میں پوری دنیا کہہ رہی ہے آپ بوگس بیانیاں دے رہے ہیں. دور حکومت کے اندر سیکیورٹی کے حالات ٹھیک ہوئے تھے, ان کی پالیسی کی وجہ سے. اس کے پیچھے عوام کا مینڈیٹ تھا. آپ کے پیچھے تو عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. آپ مائنس عمران خان آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں جو ہے اس کو کنٹرول کر لیا جائے, تو عمران خان کے بغیر مسئلے کا حل نہیں نکلنے والا. سیاست تو آپ چمکا رہے ہیں, سیاست تو آپ کر رہے ہیں. آپ نے سیاست کے چکر میں سارا ملبہ ڈالا ہے پی ٹی آئی کے اوپر کہ جیسے دہشت گردی کی جڑ پی ٹی آئی ہے. آپ نے سارا ملبہ ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں. آپ نا رکیے گا, اور رانا صاحب آپ بھی رکیے گا. ہمارے پاس نیشنل سیکیورٹی ایکسپرٹ ہے, ان سے پوچھ لیتے ہیں, ان سے مسئلہ حل کروا لیتے ہیں. سر یہ ایک عجیب سی ایمبیگوٹی سی ہے جی کہ میں نے حل کروا دیا تھا, آپ نے حل کروا دیا تھا. وہ حل ہوا ہے تو یہ حل ہوا ہے اس کا سارا جو آج آپ کے سامنے ہے. کس نے حل کروایا؟ دیکھیں
پالیٹکس سے بیونڈ اگر بات کی جائے آبجیکٹیو ریالٹی کسی پارٹی کے ایسے بالا تر ہو کے، تو دیکھیں بات یہ ہے جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ جب بھی آپ 100 سالہ تاریخ دنیا کی کسی بھی دہشت گرد موومنٹ کا رائز اینڈ فال دیکھیں، اس کا ایولوشن دیکھیں، تو اس کا آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے؟ اس نے ریاست ہی، اس کو نان اسٹیٹ ایکٹر کہتے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ ریاست کو چیلنج کر رہی ہے. تو ایشو جس طرح ابھی پنجوتا صاحب بات کر رہے ہیں، ایشو یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو مار رہے ہیں، ایشو یہ ہے کہ وہ کیوں مار رہے ہیں، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جن اضلاع کو آپ نے ضم کیا ہے ان کو آپ انڈو کر دیں. وہ ایک نئی ریاست بنانا چاہتے ہیں پاکستان میں، وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، وہ پاکستان کی انٹرپریٹیشن آف اسلام کو نہیں مانتے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ نیگوسیشن ان سے کرنا چاہتے بھی ہیں ریئلسٹکلی اور پریکٹیکلی، تو کس چیز پہ آپ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نمبر 1 یعنی فاٹا کو انڈو کر دیں گے، آپ فاٹا کو انڈو کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ آئین کو انڈو کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ان کو اسپیس دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ان کو ہتھیار کیری کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ چائنیز انویسٹمنٹ یہاں سے ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا فوج کو کے پی کے اور بلوچستان سے نکالنے کے اوپر آپ تیار ہیں؟ تو کس چیز پہ آپ ولنگ ہیں ان کو آلیو برانچ آفر کرنے کے لیے جس کے بیسس پہ آپ کانفیڈنٹ ہے کہ آپ ان کو ون اوور کر لیں گے؟ دوسری بات، آخری دفعہ جب یہ مذاکرات ہوئے تھے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ 48 گھنٹے میں 65 حملے ہو رہے ہیں. انہوں نے اس ٹائم کو بائے کیا ہے اپنے اسپیس کے لیے، ریکروٹمنٹ کے لیے، کنسولیڈیشن کے لیے اور مزید انٹرنچ کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے آج لوگوں کو زیادہ شہادتیں دینی پڑ رہی ہیں. آخری بات میری یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک اپرچونٹی ہے، یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی، کہ وہ اپنی کمٹمنٹ ٹو نیشنل سیکیورٹی اینڈ عوام کی جو سلامتی ہے وہ بھی ثابت کرے، صرف اپنے ایک انڈیویجول اور بانی کے ساتھ کمٹمنٹ ثابت نہ کرے. کیونکہ پاکستان کی عام عوام، چاہے وہ آپ کا ووٹر ہے یا نہیں ہے، وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کنسنسس ہونا بہت اچھی بات ہے اور ہونا چاہیے، آئی ہوپ کہ ہو جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر نہیں بھی ہوگا، کوئی پارٹی اس میں پارٹیسپیٹ نہیں بھی کرتی، تو حکومت اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر پاکستان کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرے، whether an individual or a party is part of it or not. ٹھیک، آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آج گنڈا پور صاحب نے کانفرنس کی، بڑی لمبی پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا جو افغان شہری ہیں ان کو شہریت دی جائے. تو جو وفاق کی پالیسی ہے اس کے ساتھ وہ اختلاف کر رہے ہیں. تو آپ کو یہ مناسب لگتا ہے کہ اگر فرض کریں کوئی کرائیٹیریا پہ پورا اترتا ہے تو آپ اس کو شہریت دے دیں؟ کیا حرج ہے اس کے اندر؟ چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ویسے محمد علی صاحب، یہ اگر افغان کوئی اس کے پاس پیسہ ہے یا آرٹ ہے یا ہنر ہے، پاکستان کے اندر 10 15 20 سال سے رہ رہا ہے، اس کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے، تو اس کو شہریت دینے میں کیا حرج ہے؟ ویسے دیکھیے، پاکستان ان چند ممالک کی فہرست میں شامل ہے، آپ نے بہت دنیا ٹریول کی 193 ممالک میں سے، جو کہ شہریت دینے کی آپشن رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم کوئی اینٹی افغان امیگریشن پالیسی نہیں ہے ہماری جو اس وقت پالیسی ہے وہ صرف اللیگل افغان کے حوالے سے ہے کہ جناب اگر وہ پاکستان میں آ کے تعلیم کے لیے آنا چاہتا ہے، کاروبار کے لیے آنا چاہتا ہے، ملازمت کے لیے آنا چاہتا ہے، علاج کے لیے آنا چاہتا ہے، تو جس طرح وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو ایک ذمہ دار شہری یا ویزا اپلیکنٹ کے طور پہ پراپر پروسیس کے تھرو آئیں. اور ابھی آپ دیکھیں ٹرمپ صاحب کیا کر رہے ہیں، تو ٹرمپ صاحب ان لوگوں $5 ملین ہیں تو آ جائیں آپ. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے. اور دوسری بات دیکھیں، اس میں ایک سیکیورٹی کلیئرنس والا ایسپیکٹ ہے جو کہ انشور کرتا ہے کہ آپ کی انٹینشن اور آپ کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ آپ کو پاکستان میں رہنے کی اجازت بھی دی جائے اور آپ پاکستان میں مواقع سے فائدہ بھی اٹھائیں اور کنٹریبیوٹ بھی کریں. اور اگر کوئی شخص اس لافل پروسیجر یا چینل کو فالو نہیں کرتا تو اس کی انٹینشن ویسے ہی کوشچنیبل ہو جاتی ہے. تو میری اپنے افغان بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طرح وہ یورپی یونین میں، جرمنی میں، امریکہ میں، برطانیہ میں جس پروسیس کو وہ فالو 2-3 سال سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ویزے نہیں مل رہے ہیں، تو وہاں پہ وہ اتنی صبر و استقامت اور لا کی رسپیکٹ شو کرتے ہیں، تو پاکستان کے ساتھ ان کو کیا پرابلم ہے؟ یہاں بھی میں سمجھتا ہوں ہم نے غیر ذمہ دارانہ اور غیر ضروری حد تک ان کے ساتھ کوتاہ نظری برتی ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں ہماری نیشنل سیکیورٹی اس کو بالکل افورڈ نہیں کر سکتی اور پہلے بھی نہیں کرتی تھی. اور ابھی اٹس اباؤٹ ٹائم کہ کنسسٹنٹلی فائنلی اس کو کمپلیٹ کیا جائے. اور یہ افغان اسپیسیفک بھی نہیں ہونا چاہیے. لیٹ می ٹیل یو، پاکستان میں جتنے انلیگل لوگ موجود ہیں ان کو اپنے ملکوں کو واپس جانا چاہیے اور اس کو لافل طریقے سے واپس آنا چاہیے. بالکل. اچھا پنجوتا صاحب، اگر آپ اسلام آباد میں جائیں نا تو جتنے بیگرز ہیں نا، بچے، خواتین،
جب آپ ان کی گفتگو سنتے ہیں تو وہ افغانی نکلتے ہیں. 90% مور دین 90% جو ہے یہ افغانی ہے جو بیگنگ کر رہے ہیں یہاں پہ. اسی طرح سعودی عربیہ UAE میں وہ پاکستانی پاسپورٹس کے اوپر یہاں سے ٹریول کر کے وہاں پہ بیگنگ کرتے ہیں. نقصان پاکستان کا ہوتا ہے. تو یہ جب سچویشن ہو اس ٹائپ کی تو ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں ان سب کو شہریت بھی دے دیں تو کہاں پاکستان سٹینڈ کرے گا؟ صاحب بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کی شہری جو ہیں وہ بیگنگ نہیں کر رہے؟ کیا پاکستان کی شہری دنیا میں بیگنگ نہیں کر رہے؟ مطلب ایک ایسی چیز جو کہ ایسے نہیں کہنی چاہیے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان کے اندر غربت کی وجہ سے ایسا ہے, ہماری اکانومی کی وجہ سے ایسا ہے, ہمارے ملک میں قانون نہیں ہے اس وجہ سے ایسا ہے کہ ہمارے جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر جو مافیا ہے وہ ملیں فیکٹریاں جدادیں بناتا جا رہا ہے. جب تک آپ میں ملک میں پکڑ نہیں ہوگی تو تب تک یہ معاملات حل نہیں ہو سکتے. آپ کے ملک میں قانون نہیں ہوگا تو دنیا سے کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. جب دنیا سے کوئی انویسٹمنٹ نہیں آتی تو آپ کے ملک کے اندر افغان شہری جو آپ 100 وعدے کر لیں, آپ 100 میٹنگ کر لیں, آپ 100 وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. وہ کیوں یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہمسائے ہیں تو ہمارے لیے قانون بدل دیں آپ؟ ان کے ڈپٹی گورنر کا بیٹا آ کے یہاں پہ دہشت گردی کر رہا ہے تو ہم اس کو نیشنلٹی دیتے ہیں. ہاں جی فرمائیے. دیکھیں بات یہ ہے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. مثال کے طور پر امریکہ ہی ہے اور وہ اگر وہاں پر پاکستانی رہتے ہیں یا کینیڈا میں رہتے ہیں اور وہ ان کو کہتے ہیں جی کہ آپ 40 سال سے یہاں رہ رہے تھے تو اب آپ کے پاس 20 دن کا ٹائم ہے یا 30 دن کا ٹائم ہے. اب ایک بندہ 40 سال سے 50 سال سے 60 سال سے اس کی دوسری تیسری نسل شروع ہو گئی ہے, وہاں پر لوگوں کے کاروبار یوں سیٹ ہو گئے ہیں, وہ وہاں پر ایسا فیل کرتے ہیں جیسے یہ ان کا ملک ہے. لیکن وہ ڈیفینیٹلی پاکستان سے کیا ان کی محبت ہے لیکن وہ پرماننٹ وہاں کے رہائشی ہو جاتے ہیں. تو کتنی ایک تکلیف ہے ایک انسان کے لیے کہ آپ اس کو ٹھڈے مار کے نکال دیں. آپ اگر آپ کے پاس کوئی پروسیس ہے تو ایک طریقہ کار اپنائیں نا, ایک طریقہ کار کے ذریعے اگر آپ نے ان کو ملک بدل بھی کرنا ہے تو ایک طریقہ کار اڈاپٹ کریں. آپ 10,000 فوج لگائیے میکسیکو بارڈر پہ انلیگل کو نکال دیں گے, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ جی بجاتا صاحب میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے, آپ وہ انسان ہیں اور اگر آپ ایک لیگلی طور پر آپ ایسا لا انٹروڈیوس کروائیں اور اس میں آپ کہیں جی کہ آپ اس طرح سے آئیے اور آپ کو جو ہے وہ اس میں شریعت بھی ملے گی, اور اگر اس کے بعد کوئی بچتا ہے تو اس کو آپ اس طریقے سے دیکھیں. اس کو یوں تو نہ کیجیے نا کہ آپ کہیں کہ 10 دن کے اندر ہم نے آپ کے کاغذ بھی نہیں دیکھنے, آپ کو اپرچونٹی بھی نہیں دینی اور کہہ دیں جی کہ آپ کے پاس بس جی آپ جا رہے ہیں یا ہم نے 5 لاکھ بھجوا دیے واپس, ہم نے 10 لاکھ بھجوا دیے, ہم نے 15 لاکھ آپ کے سامنے ہے. وہ تو پوچھتے بھی نہیں, جہاز یہاں رکھے ہوئے ہیں, بندے کو پکڑتے ہیں 4 دن وہ اپنے پاس رکھتے ہیں, اس کے بعد جہاز میں کیا لائی ہے ان کا انڈیا, ان کا ایئر فورس کا جہاز بھر کے وہ اپنے گھر چھوڑ کے امرتسر میں آتے ہیں. اور اس کے بعد میکسیکو بارڈر پہ 10,000 فوج لگائی ہوئی انہوں نے. وہ بہت امریکہ پوری دنیا کے اندر تبدیلی آ رہی. ویسے رانا صاحب ایک آرگومنٹ ہے اور آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر ایک افغان شہری یہاں رہ رہا ہے, اس کے بچے ہو گئے یہاں پہ, اس نے شادی یہاں پہ کر لی, اس کی پراپرٹی ہے یہاں پہ, اس کا بزنس ہے یہاں پہ, تو اگر ہم ایک فیس رکھ کے اچھی ہینڈسم قسم کی فیس رکھ کے اس کو شہریت دے دیتے تو کیا حرج ہے اس کے اندر؟ ایک سوال ہے ویسے ہی. دیکھیں اگر تو کوئی لیگل پروسیجر قانونی طور پہ اگر وہ لیگل پروسیجر کے تھرو آیا ہے اور وہ اس کا کوئی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے پھر تو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ بالکل ہی انلیگل طریقے سے, تو مجھے آپ کسی ملک کا بتا دیں کہ جہاں کس طرح کی فیسیلیٹیشن جو ہے وہ ملک کرتے ہیں. یا تو دیکھیں اگر جس طرح آپ نے کہا میں بھی سمپتھائز کروں گا کہ اگر بالکل ہی کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے پاکستان کی اکانومی میں اور لا اینڈ آرڈر کے لحاظ سے بھی وہ بالکل ٹھیک ہے, تو کوئی ایسا میکنزم ہونا چاہیے کہ پھر. لیکن آپ کس طرح اس کو ویٹ کریں گے, کیسے حکومت جو ہے وہ ایک ایک بندے کو جانچے گی, پرتالے گی؟ تو میرے خیال سے بڑا یہ مشکل ایکسرسائز ہے. ایز اے ہیومینیٹیرین اگر آپ بات کریں تو بالکل یہ اٹ سیمز کہ اس کو اپرچونٹی ملنی چاہیے, لیکن اس کی لاجسٹکس, اس کی امپلیمنٹیشن کا میکنزم کیا ہوگا, بہرحال یہ بڑا ایک دس ریکوائرز اے لاٹ آف ڈیبیٹ. دنیا بھر میں جو بھی انلیگل شہری ہوتے ہیں, انلیگل سٹیزن یعنی کہ انلیگل جو ہے وہ ایک شہر میں کسی میں رہ رہے ہوتے ہیں, ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں, ان کو پھر جو قانون موجود ہوتے ہیں اس کے مطابق پھر ان پہ کارروائی ہوتی ہے. اور جس طرح آپ نے بتایا ابھی امریکہ بھی جو ہے ایکسرسائز کر رہا ہے انلیگل سیٹلرز کے خلاف. تو میرے خیال سے اس معاملے میں نا ایران کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. پچھلے دنوں ایران نے 11 لاکھ افغانی نکالے ہیں اور ساتھ ہی سرحد کے اوپر فوج بھی لگا دی اس نے. دیکھیں بالکل, تو میں سمجھتا ہوں ہمارا ملک جہاں ہم تو دیکھیں سال کے اندر اس وقت 2000 سے زائد
انسیڈنٹس ہو رہے ہیں جو کہ ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیں. تو ہمیں تو اپنی نیشنل سیکیورٹی اگر ہم نہیں ٹھیک کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے. تو ہم سمپتھائز کریں لوگوں کے ساتھ جو یہاں دھماکے کر رہے ہیں, جو سوسائڈ بامبنگز کر رہے ہیں, جو گولیاں برسا رہے ہیں, بارود برسا رہے ہیں. میرے خیال سے یہ تو ایک نان سٹارٹر ہے. اور مجھے تو یہ کوئی ڈبیٹ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کس طرف پنجوتا صاحب کیا بحث ہے, پی ٹی آئی کیا کرنا چاہتا ہے. دوسرا علی صاحب کی طرف آنا. علی صاحب دیکھیں, دوسرا افغانستان وہ کلیم کر رہا ہے جی کہ ہمارے پاس بڑا سکون آ گیا ہے, اطمینان آ گیا ہے, اسلامک سوسائٹی بن گئی ہوئی ہے جس کے اندر کوئی ولگیرٹی نہیں ہے. تو جب ایک بہت اچھا معاشرہ بن گیا ہے تو یہ سب لوگ اپنے ملک میں اس اچھے معاشرے میں کیوں نہیں جاتے, برے معاشرے سے وہاں چلے جائیں. ناٹ جسٹ دیٹ, آئی کمپلیٹلی اگری وتھ یو. دوسری بات یہ ہے کہ بھئی اگر میرا ملک اور وطن ہے, آپ 1947 کی بات کیوں نہیں یاد کرتے کہ آپ دیکھیں لاکھوں لوگ جن کا یہاں کوئی لینا دینا, کوئی ہسٹری نہیں تھی, وہ انڈیا سے آئیڈیولوجیکل گراؤنڈ پہ پاکستان کی نیشن بلڈنگ کے پروسیس میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے آئے. تو بھئی آپ اپنے ملک جائیں, اس کو ری بلڈ کریں, اس کو بہتر بنائیں, وہاں ترقی, فنون, وہ ساری چیزیں لے کے جائیں. اور بڑی اچھی بات ہے, جو بزنس آپ یہاں کرنا چاہتے ہیں وہاں کریں, آپ وہاں کریں جا کے, ہمارے سیکیورٹی کنسرنز کو بھی ایڈریس ہو جائیں گے, اور اپنے ملک کو جا کے وہ بلڈ بھی کریں, اس کو امپروو کریں, وہاں انویسٹمنٹ لے کے آئیں, باقی دنیا کے لیے ایک بہتر امیج کریٹ کریں. ایک جانب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, دوسری طرف آپ خود اپنے ملک نہیں جانا چاہتے, پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں. بالکل, اور رہنا بھی چاہتے ہیں, جس طرح بھی کہا گیا کہ بھئی اگر آپ رہنا چاہتے ہیں اینڈ یو ہیو نو الیگل مینز, اور آپ کی کوئی ال انٹینشن نہیں ہے, تو پھر آپ مسئلہ کیا ہے, آپ اس کو ڈاکومنٹ کیوں نہیں کرتے بھئی, آپ لیگل ریگولرائز کریں, اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں ایک ٹیکس پیئر کے طور پہ یا فورن انویسٹر کے طور پہ. میں آپ کو بتاتا ہوں, آج سے 14 سال پہلے پاکستان کی ایکسپورٹس میں کارپیٹ ایکسپورٹس بڑھ اس لیے گئی تھی کہ بہت سے افغانی یہاں ایسے آئے تھے جو کارپیٹ ویونگ ہے, آپ جانتے ہیں افغان کارپیٹ پاکستان سے بھی ایکسپورٹ ہو رہا تھا. تو یہ ہمارے لیے بھی اچھی بات ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بڑا اچھا فرنیچر بناتے ہیں, بہت ساری چیزیں, اگر ان میں اچھے لوگ بھی ہیں جو کہ پاکستان سے سنسیئر ہیں, پاکستان میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ رجسٹرڈ ہیں اور پراپر ویزا کے طور پہ رہتے ہیں, اگر وہ ڈاکومنٹ اپنے آپ کو نہیں کرنا چاہتے اور ایک پولیٹیکل پارٹی ان کے ساتھ مسلسل سمپتھائز کر رہی ہے, تو دیٹ ریز سیریس کوشچن. اچھا, وقت ختم ہو گیا, لیکن میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کے سامنے رکھتا جا رہا ہوں, اور وہ چیز یہ ہے کہ 35,000 ٹی ٹی پی کے لوگ اس وقت افغان کے اندر ہے. تو پاکستان ان کو یہ بھی افغانوں کو ایک آفر کر رہا ہے کہ وہ ہمارے بندے ہیں تو ہمارے حوالے کریں, کیونکہ وہ افغان نہیں ہے, اور ہم ان کو پکڑیں گے, سزا دیں گے اگر انہوں نے ہمارے خلاف کوئی جرم کیا ہو. تو وہ نہیں دے رہے. I think that will help solve the missing persons case as well. اور وہ نہیں افغانستان کر رہا, اور ہمیں یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ جو لوگ آپ بھجوا رہے ہیں افغانستان, تھوڑا سا سلو ڈاؤن کر لیں اس کو. اپنے لوگ لینے نہیں چاہتے, ہم اپنے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, وہ ہمیں دے نہیں رہے. خواجہ صاحب گفتگو سنی آپ نے, فیصلہ آپ نے خود کرنا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. پاکستان زندہ باد.